اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر ان لوگوں کی عدت کو ذکر کیے ہے جن کے شوہر وفات پا جائیں، جن کے شوہر مر جائیں، جن کے شوہر انتقال کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کی عدت کا ذکر کیا ہے کہ ان کی عدت کیا ہے، کتنی ہے اور کتنے مہینے ہے، اور اس کے بعد پھر آیا عدت کے اندر کوئی نکاح کا پیغام انہیں دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ اگر نکاح کا پیغام انہیں دے سکتا ہے تو وہ کس صورت میں دے گا، کس انداز میں دے گا، صراحتاً دے گا یا مبہم الفاظ میں دے گا، یعنی ایسے الفاظ میں دے گا جو اشارتاً نکاح کی طرف دلالت کرتے ہوں، یا وہ نہیں دے سکے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ان آیات کے اندر ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی عدت کا ذکر کیا جن کے شوہر وفات پا جائیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہوں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی انتقال کر جائے مردوں میں سے، ویذرون ازواجا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ کر جائے، اپنی ازواج کو چھوڑ کر جائے، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، یعنی ان کی عدت جو ہے وہ 4 اشہر وعشرا، 4 اشہر 4 مہینے، وعشرا 10 دن ہے، 4 مہینے 10 دن ہے، چاہے ان کے ساتھ مجامعت ہوئی ہو یا ان کے ساتھ مجامعت نہ ہوئی ہو۔ صرف ایک عورت ایسی ہے جس کی جو عدت نہیں ہے، جس کا نکاح ہو گیا ہو لیکن رخصتی نہ ہوئی ہو، ہم بستری نہ ہوئی ہو، اور ایسی عورت کی عدت جو ہے، یہ عورت بھی عدت گزارے گی۔ ہاں، اس کا حق مہر جو ہے وہ 50% ہو جاتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم بستری وغیرہ اس نے نہیں کی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، جن کے شوہر وفات پا جائیں، انتقال کر جائیں، ان کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف، اور جب وہ عدت پوری کر جائیں، جو ان کی مدت ہے عدت کی اس کو پورا کر لیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، جو کچھ بھی وہ کرنا چاہیں، یعنی نکاح وغیرہ کرنا چاہیں، کسی سے بھی، کسی بھی مرد سے نکاح جو کرنے کے لیے راضی ہو جائیں، اب وہ ان کے اوپر اختیار ہے، ان کی مرضی ہے، وہ کر سکتی ہیں، کوئی انہیں روک نہیں سکتا، جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر بھی گزرا ہے، پچھلے درس کے اندر بھی گزرا ہے کہ عورتوں کو خواہ دوسری شادی سے روکنا، دوسرے نکاح سے روکنا، یہ صراحتاً غلط ہے۔ اگر ان کا شوہر انتقال کر گیا ہے یا وہ متعلقہ ہو گئی ہیں کسی بھی صورت میں، تو ان کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ اور عدت یہ تو ایسی صورت میں ہے کہ جب وضع حمل نہ ہوا ہو، 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر حاملہ ہے عورت
حمل کے ساتھ ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، اب وہ چاہے 1 سال میں ہو، چاہے 9 مہینے میں ہو، چاہے 2 سال میں ہو۔ آپ 2 سال کے کہنے کے اوپر ہنس رہے ہوں گے، امام ضحاک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 2 سال سے بھی بڑی عمر کے ہو گئے تھے اپنی ماں کی پیٹ کے اندر، تو ان کی ولادت ہوئی تھی 2 سال سے۔ اور امام ضحاک ان کا نام کیوں پڑا؟ اسی وجہ سے پڑا کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے، پیدا ہوئے جب وہ، تو ان کے دانت نکل چکے تھے ان کے دانت نکل چکے تھے، اسی وجہ سے امام ضحاک انہیں کہا جاتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، خوب باخبر ہیں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، پھر تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کسی قسم کا بھی کہ تم جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے نکاح کا پیغام بھیجو، او اکننتم فی انفسکم، یا کسی اشارے سے بتا دو۔ علم اللہ انکم ستذکرون ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ عالم اللہ، اللہ کی ذات جانتی ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ انہیں یاد کرا رہے ہو، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن تم نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا سوائے اس کے کہ قول معروف کیا، کہا، اچھی بات کہی۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، اس پر عزم نہیں کر سکتا، یعنی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی عدت کی مدت کو نہ گزر جائیں۔ جب وہ عدت کی مدت کو گزر جائیں گے اس کے بعد پھر اجازت ہے کہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ہاں، پیغام وغیرہ جو ہے جیسے پیچھے گزر چکا ابھی آیت کے اندر، وہ دے سکتے ہیں نکاح کا، لیکن وہ بھی میں نے بتایا کہ اشارتاً دے سکتے ہیں، سری الفاظ میں، مبہم الفاظ میں دے سکتے ہیں، صراحتاً وہ بھی نہیں کر سکتے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتے ہیں جو کچھ بھی تم اپنے اندر چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، ہر چیز سے باخبر ہیں، جاننے والے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے بردبار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اگر کسی سے کوئی گناہ وغیرہ سرزد ہو جاتا ہے، یعنی اگر وہ صراحتاً الفاظ میں نکاح کا پیغام دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ نکاح کر لے، نکاح بہرحال کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عدت اپنی پوری نہ کر لے۔ ہاں، اگر عدت پوری کر لے اس کے بعد پھر وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی دعا کیا کریں ہمارے لیے بھی، طبیعت آج کچھ ناساز ہے، اللہ تعالی صحت یابی والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے۔ جتنی بھی غلطیاں اور نافرمانیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالی کی ذات ہماری ان غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری ان نافرمانیوں پر درگزر والا معاملہ فرمائے، ہمارا مواخذہ نہ فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان والی زندگی دے، اور جب موت ہے تو وہ بھی ایمان والی موت ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیاوی اور اخروی ذلت و رسوائی سے میرا اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دنیاوی اور اخروی محتاجی اور معذوری سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ اصل زندگی تو وہی زندگی ہے آخرت کی، اگر وہ زندگی خراب ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے آخرت کے اعتبار سے۔ اپنے لیے بھی دعائیں کیا کریں، ہمارے لیے بھی دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔